बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन, टेक्नीशियन, फ़ोटोग्राफ़र्स, जो हमारी सहाफ़ी बहनें हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम और गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो मैंने हमेशा ये रिवायत कायम रखी है कि हम सबसे पहले अपने जो सहाफ़ी भाई बहन हैं उन्हें बुलाकर हम तमाम जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं उससे आगाह करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, और उसमें आपकी सपोर्ट शामिल रहती है। आप उसको कवरेज देते हैं जिससे ये सारी बातें पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में फैलती हैं, जिस पर मैं आपके तमाम जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, बैरो चीफ़ हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं और कैमरामैन हैं, इवन यहाँ तक जो आपके ड्राइवर्स हैं, जो आपकी वैन्स आती हैं, उन सब का भी मैं दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ान की आमद हो गई है, आज पहली तरावीह है, तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूँ कि गवर्नर हाउस में इस बार हमने जो एहतमाम किया है, जिस तरह हम तमाम के तमाम प्रोग्रामों में स्टेज बनाते हैं और जो हम ये हमेशा कहते हैं कि उस के हवाले से, उस प्रोग्राम के हवाले से सबसे बड़ा स्टेज है, तो आज जो गवर्नर हाउस में स्टेज बनने जा रहा है वो पूरे पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन में इससे बड़ा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, जो कि पूरे 30 रमज़ान तक यहाँ वो स्टेज रहेगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ नातख़्वान भी आके बात करेंगे, दर्स की महफ़िल होंगी, कव्वालियाँ होंगी, और उसके साथ साथ आज पहली तरावी मदीना शरीफ से जो इमाम साहब हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो 27 या 28 रोज़ा तरावी का जो एहतमाम है, फिर ख़त्मुल कुरान की महफ़िल होगी और इसमें तकरीबन 10 लाख के करीब लोगों के हमने इफ़्तार डिनर का एहतमाम किया है। तमाम अहलियाने कराची और मेरे तमाम सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनों को फैमिली के साथ गवर्नर हाउस में दावत आम है। यहाँ पर वैसे ही इंतज़ामात किए जा रहे हैं लाइटिंग के, डेकोरेशन के, जैसे कि वज़ीरों और सफ़ीरों की आमद पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर हाउस में ये एहतमाम पिछले 2 सालों से किया जा रहा था, ये तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक है जिसके एहतमाम का अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं ये कर सकूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राज़िक अल्लाह ताला है, खिलाता अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सिर्फ़ वसीला बना देता है, चुन लेता है किसी को। तो मैं उस पर अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तीसरी बार इस रमज़ानुल मुबारक की मेज़बानी का मौका दिया है। लेकिन इस रमज़ान की सबसे ख़ास बात यह है कि हमने गवर्नर हाउस ने और उसकी टीम ने इसे इत्तेहाद रमज़ान का नाम दिया है। इस इत्तेहाद रमज़ान की जो बरकत होगी इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान पर आएगी, और इत्तेहाद रमज़ान में हमारे यहाँ से गवर्नर हाउस से जो लाखों लोग आएंगे उन्हें यही दर्स दिया जाएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान है, हमने किसी साजिश का शिकार नहीं होना, और दुनिया में जो वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है उन्हें भी हमने ये मैसेज देना है कि ये इत्तेहाद रमज़ान में आप देखें कि गवर्नर हाउस के दरवाज़े आवाम के लिए खुले होंगे, आवाम यहाँ आएगी, बैठेंगे, इफ़्तार करेंगे, कव्वालियाँ होंगी, नात होगा, बड़ी रातों को दर्स होंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक प्लॉट की कुरानदाज़ी भी करेंगे, और वो यहाँ आने वाले जो मुस्तहिक ऐसे लोग होंगे जिनका अपना घर नहीं है वो उस कुरानदाज़ी में शामिल हों। उसकी टाइमिंग भी आपसे हम शेयर कर लेंगे कि किस टाइम पर वो कुरानदाज़ी रोज़ाना की जाएगी, जिसमें एक प्लॉट रोज़ाना, तो 30 दिन तक ये कुरानदाज़ी का अमल जारी और सारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैं इफ्तारी के बाद जो सहरी है
اس کے لیے بھی مختلف علاقوں میں جاؤں گا، سحری بھی عوام کے ساتھ ہوگی، افطار ڈنر بھی عوام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ صحافی بھائیوں سے شیئر کروں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد رمضان کا حصہ بنیں، اپنی رجسٹریشن بھی کرا لیں، فیملیز کے ساتھ آئیں۔ گورنر ہاؤس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم اپنے تمام اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ، بلکہ میں یہاں پر تمام جو اقلیتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والوں کو بھی افطار کی دعوت دیتا ہوں، چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو، سکھ سے ہو، عیسائیوں سے ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ ان کو بھی میں یہاں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، گورنر ہاؤس میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ایشو جو اس وقت چل رہا ہے، مصطفیٰ عامر کیس، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک موقع دیا ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیونکہ ہم دنیا بھر میں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، انویسٹمنٹ کریں، لیکن ہم اپنی اگر نئی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کیس پر پورا کام ہو گیا تو یہ جو نئی نسل جو ہم کہتے ہیں کالجز میں، اسکول میں، باقی جگہوں پر نشے کے عادی بنائے جا رہے ہیں، نئی نسل جو ہے وہ اس نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم ترقی بھی نہ کریں، ہم ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہیں۔ ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ایک موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسے گروہ پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کلو مل گیا ہے، لائن مل گئی ہے، پتہ چل رہا ہے، ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایسے دردناک قتل پر لواحقین سے مذمت بھی کر رہا ہوں، اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ، بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں بات کہہ دیتے ہیں، فلاں بات کہتے ہیں، میں کامنٹس باکس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اپنے تمام سننے والوں کو جو میرے سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں صرف آپ لوگوں کو شعور دلا سکتا ہوں، آواز اٹھا سکتا ہوں۔ جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کراچی میں کیسے ایک بھی ڈمپر یا ہیوی ٹریفک کسی معصوم موٹر سائیکل سوار کو یا کسی گاڑی والے کو کچلتی ہے۔ میں پاور کا استعمال کرتا، لیکن میں صرف اجاگر کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ ہر روز ایک پلاٹ ہم یہاں لوگوں میں قرآن اندازی کے ذریعے دیں گے، اسی طرح سے میں نے کچھ بلڈر سے بات کی ہے، کچھ ڈیولپر سے بات کی ہے، جتنے بھی پچھلے 2 مہینے میں ڈمپر سے موٹر سائیکل سوار یا کوئی شخص کچلا گیا ہے، میں ان تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ ان کو بھی دوں گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد اپنی سیاست کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، اور بلکہ ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد کرنا ہے۔ اور یہ وہ مالی مدد ہے کہ جس سے اس عزیز کا یا اس کے پیارے کی واپسی تو ممکن نہیں ہے، کوئی یہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن ایک ایک پلاٹ میں ان تمام جو لواحقین ہیں ان کے پاس رفتہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جا کر جیسے جیسے ہم آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی لے جائیں گے، جس کے گھر جائیں گے وہ وہیں اس بلڈر کے ساتھ جا کر اس کی ملکیت کی فائل اسی وقت اس کو ہینڈ اوور کی جائے گی، تاکہ کچھ آنسو اس کے پوچھ سکیں۔ تو یہ باتیں تھیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک موقع ملا ہے، ایک تو یہ رمضان کا موقع ملا ہے تو ہم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اتحاد رمضان کی بنیاد ڈال دی ہے۔ اسی طرح سے جو وہ لوگ ہیں جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں
آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سے ہیروئن بھیجی جاتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہ ڈرگز منگوائی جا رہی ہیں، اور اس کی 32 سے زائد مختلف اقسام ہیں۔ میں خاص طور پر اپنے جو ماں باپ ہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ اس پر نظر نہ رکھیں کہ بچہ سگریٹ میں ڈال کر کوئی نشے کا عادی بن سکتا ہے، آپ نے نظر رکھنی ہے اسکولوں میں، کالجز میں بچوں کو ایون کوئی سافٹ ڈرنک بھی جو ہے بچوں کو تلقین کریں کہ کسی اور کی آفر پہ نہ پلائی جائے، کوئی چاکلیٹ نہ کھلائی جائے، کوئی چنگم نہ کھلائی جائے۔ یہ مختلف اقسام کی 32 سے زائد ڈرگز کی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو اور ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کیا کیا ان کی شکل ہے، لیکن بچوں کو آپ اپنے گھر سے چیزیں لے کے بھیجیں، اپنے ہاتھ سے خرید کے بھیجیں۔ اور یہ میں تمام اسکولوں کو بھی اور کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی خط لکھنے جا رہا ہوں، جس میں ان کو پابند کر رہا ہوں کہ آپ رینڈم بلڈ ٹیسٹ کروائیں بچوں کا، ٹیچرز کا۔ جو یہ ہمارے انگلش میڈیم اسکولز ہیں، مجھے بہت ساری کمپلینز ہیں کہ اس میں بہت سارے ٹیچرز بھی ان کاموں میں انوالو ہیں، لیکن اس پہ خاموش نہیں ہونا ہے، نہ ماں باپ کو خاموش ہونا ہے۔ میں گورنر ہاؤس میں جو بیل آف ہوپ ہے اس پر، جہاں ہمارے پاس ہزاروں لوگ اپنی نوکریوں کے سلسلے میں آتے ہیں، باقی کمپلینس کی صورت میں آتے ہیں، میں ایک علیحدہ سے کاؤنٹر بنا رہا ہوں، جس میں ایک سیل بنا رہا ہوں جو صرف ایسے بچوں کے ماں باپ اور بچوں کے لیے ہوگا جو اسکولوں کے اندر اگر ڈرگز لینا شروع کر چکے ہیں، ان کے ماں باپ آ کے کمپلین کریں، بچے آ کے کمپلین کریں، اور بلا خوف و خطر کریں۔ آپ کا یہ گورنر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے اسکول میں کوئی آپ کو یا کوئی ڈرگ ڈیلر آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا۔